پچھلے چند دنوں سے راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے بہت چرچے ہیں اور راولپنڈی رنگ روڈ کا جو غبن ہے اس کے تحت نہ صرف کمشنر راولپنڈی بلکہ ڈپٹی کمشنر، لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر، اسسٹنٹ کمشنر اور تمام تر جو محکمہ مال کے افسران تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ محکمہ مال نے جو اس کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی اور جو انکوائری اب تک ہوئی ہے اس کے تحت 2.3 ارب روپے زمین کی قیمت کی مد میں مختلف پراپرٹی ڈیلرز کو اور مختلف قبضہ مافیاز کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ یہ جو رقم ادا کی گئی ہے اس کے حوالے سے کمشنر راولپنڈی کے خلاف جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے اندر بہت معنی خیز حقائق سامنے آئے ہیں۔ نام نہاد وزیر اعظم عمران خان کی ناک کے نیچے عثمان بزدار نے 2 میٹنگز کی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل پنجاب کی جو کہ PND پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک سب ڈویژن ہے، اور اس میں اس رنگ روڈ کے حوالے سے اس کی منظوری دی گئی کہ یہ رنگ روڈ کہاں سے شروع ہوگی، یہ کہاں پہ ختم ہوگی، کتنی اس پہ لاگت آئے گی اور کن علاقوں سے یہ گزرتی ہوئی جائے گی۔ نہ صرف یہ، مشیر برائے وزیر اعلیٰ جناب سلمان شاہ صاحب انہوں نے راولپنڈی میں جا کے پروجیکٹ ریویو کمیٹی کی ایک میٹنگ چیئر کی اور جن علاقوں سے اس رنگ روڈ نے گزرنا تھا اس کی الائنمنٹ کی حتمی منظوری سلمان شاہ صاحب نے بھی اس پہ مہر لگائی اور اس کی تصدیق کی۔ یہ تمام تر اپروولز پچھلے 6-7 ماہ میں ہوتی رہیں اور حکومت پنجاب زمین خریدتی رہی اور لوگوں کو فی الفور اس کا معاوضہ اور اس کی قیمت ادا کرتی رہی۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس طریقے سے یہ زمین خریدی گئی ہے اور عثمان بزدار صاحب نے 2 میٹنگز چیئر کر کے ان کو اپروولز گرانٹ کی اور اس کے بعد سلمان شاہ صاحب نے بھی اس کی منظوری دی، تو کیا وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے نام سے ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس کے اندر زمین جو ہے وہ منہ مانگی قیمت جو لوگ مانگ رہے تھے اس کے تحت ان کو اس کا معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے، اور اب جب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ جو معاوضہ ادا کیا گیا ہے یہ من پسند لوگوں کو کیا گیا ہے، اس سڑک کو ان علاقوں سے گزارا گیا ہے جہاں پر وزیر اعظم کے بہت سے دوست اور نام نہاد وزیر اعظم کے بہت سے مشیر وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے NRO نہیں دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، یہ راگ الاپا گیا ہے، تو وزیر اعظم کے ارد گرد بیٹھے چند اشخاص جنہوں نے نہ صرف اس منصوبے کی الائنمنٹ کو تبدیل کروایا بلکہ اپنی ذاتی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے پورے سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ میں
یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ یہ جو 2.3 ارب روپیہ پاکستانی عوام کا پیسہ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ جن لوگوں کو ادا کیا گیا ہے، ان میں میجورٹی ان لوگوں کی شامل ہے جو زلفی بخاری اور غلام سرور خان کے فرنٹ مین ہیں۔ یہ رنگ روڈ کا منصوبہ میاں شہباز شریف کے دور میں 2017 میں منظور کیا گیا اور یہ 40 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ تھا، مگر اس کے اندر اب اس حکومت نے 26 کلومیٹر ایڈ کر کے اس کو 66 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ کر دیا، اور اس میں 2 علاقے وزیر اعظم کے مشیروں کے کہنے پر ایڈ کیے گئے۔ ایک نووا سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو وفاقی وزیر غلام سرور خان اور ان کے بھائی کی ملکیت ہے، اور اس کی منظوری بھی اسے دور حکومت میں دی گئی تھی۔ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کی گئی اور اس کو نووا سٹی، جس کے مالک غلام سرور خان ہے، اس کے دروازے تک پہنچایا گیا، اور ایک اٹک لوپ کے نام سے اس میں ایریا ایڈ ہوا ہے جس کا سب فائدہ غلام سرور خان، ان سے تعلق رکھنے والے پراپرٹی ڈیلرز اور ان کے بھائی اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پہنچتا ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس رنگ روڈ کی طوالت میں مزید اضافہ کیا گیا اور 1 کلومیٹر اسلام آباد تک بھی اس کو لے جایا گیا۔ اسلام آباد کا سیکٹر C17 C17 جو سنگجانی نامی گاؤں کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، یہ سڑک وہاں بھی پہنچائی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے خاندان کے لوگوں کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں۔ بہت ساری زمین وہاں پہ بھی خریداری کی گئی، اور یہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو جو فائدہ دیا گیا ہے، اور اس قوم کا 2.3 ارب روپیہ من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے، یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان اس کے بے نامی ہیں، اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ناک کے نیچے یہ ڈاکہ ڈلوایا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں یہ 40 کلومیٹر سڑک منظور ہوئی تو آپ نے اس کے اندر اضافی 26 کلومیٹر کیوں ڈالے؟ اور کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر غلام سرور خان اور زلفی بخاری کی ذاتی پراپرٹی شامل نہیں ہے؟ کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے سرکار کے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ جب ہمارے دور میں یہ پروجیکٹ آیا تو یہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا $400 ملین کا لون تھا، صرف 2% کنسیشن کے اوپر۔ وہ چائنیز ڈیلیگیشنز اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ان کے پیچھے پھرتا رہا کہ ہم یہ آپ کو بہت آسان ایک ساتھ پہ اور بہت ہی آسان شرائط کے اوپر یہ گرانٹ اور یہ لون دینے کو تیار ہیں، اس منصوبے کو کیا جائے۔ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور بجائے اس کے کہ یہ چائنیز کے ساتھ بات کر کے اس کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرتے، انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو دیا اور اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا۔ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ آشیانہ کا جو پروجیکٹ تھا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھا، اس میں سے تو نکلا کچھ نہیں۔ مگر آج جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ نے چائنیز بینک کو ناراض کر کے چائنیز گرانٹ جو کہ سستے داموں تھی اس کو ٹھکرا کر، جب آج آپ نے مہنگے داموں یہ ٹھیکہ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو دیا ہے، اور انہی ٹھیکیداروں نے پیسے کمانے کے لیے اس کو 40 کلومیٹر کی اس سڑک کو 66 کلومیٹر کر دیا تاکہ خود بھی پیسے کمائیں، سڑک زیادہ بنے، اور اس کے ارد گرد جو ملحقہ علاقے ہیں جس میں زلفی بخاری کی ملکیت ہے، جس میں غلام سرور خان کی ملکیت ہے،
ان کو بھی سرکاری خزانے سے پیسے ادا کیے جائیں. یہ جو منظوریاں دی گئی ہیں، آپ نے تمام سرکاری افسران کو بلی کا بکرا بنایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکاری افسران کا اس میں کیا قصور ہے؟ کیا عثمان بزدار نے پی این ڈی کی مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت نہیں کی؟ یہ میرے پاس انکوائری کمیٹی کی تمام رپورٹ میرے پاس ہے، اور اس کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے 3 جولائی 2020 اور 4 ستمبر 2021 کو 2 میٹنگز چیئر کی اور اس الائنمنٹ کی منظوری دی. نہ صرف یہ، 19 فروری 2021 کو سلمان شاہ صاحب جو کہ مشیر ہیں عثمان بزدار صاحب کے، انہوں نے بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کی اور اس کی منظوری دی. جب عثمان بزدار صاحب شریک جرم ہیں اور یہ 2.3 ارب کا دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، سرکاری پیسہ اپنے من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ زلفی بخاری کے خاندان کو اور غلام سرور خان کو یہ پیسہ ادا کیا گیا ہے، ان کی زمین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کے من پسند پراپرٹی ڈیلرز کو اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نوازا گیا ہے. یہ جو 2 ارب کا ڈاکہ تھا، جب آئی ایم ایف آپ کے پیچھے پھرتا تھا اور آئی ایم ایف کو آپ نے $500 ملین کے عوض آپ نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا، تو یہ چائنیز تو بہت آسان شرائط پہ یہ $400 ملین کا ایک کنسیشنل لون، ایک گرانٹ آپ کو دے رہے تھے، جس کے تحت صرف 2% اس کے اوپر کاسٹ تھی. اب جو آپ کو کاسٹ پڑے گی وہ 16 سے 17% پڑے گی، جو کسی بھی پروجیکٹ کے فائنینشیل کلوز پہ ٹھیکیدار کو کاسٹ دی جاتی ہے. تو یہ میں نہیں چھوڑوں گا، این آر او نہیں دوں گا. چور ڈاکو کی گردان دن رات کرنے والے نام نہاد وزیر اعظم سن لیں کہ یہ 2.3 ارب کے ڈاکے کا جواب دینا ہوگا. میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ غلام سرور خان کو اور زلفی بخاری کو فوری طور پہ کابینہ سے برطرف کیا جائے یا ان سے استعفے لیے جائیں اور ایک خط سپریم کورٹ کو لکھا جائے. سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس معاملے کی انکوائری کرے، جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ یہ الائنمنٹ کیا عثمان بزدار نے نہیں طے کی؟ کیا سلمان شاہ نے اس کی تصدیق نہیں کی؟ کیا عمران خان کے کہنے پر غلام سرور خان اور زلفی بخاری کی زمینیں نہیں خریدی گئیں اور ان کو سرکاری خزانے سے معاوضہ ادا نہیں کیا گیا؟ کیا یہ رنگ روڈ غلام سرور خان کے علاقے سے، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے اور زلفی بخاری کے خاندان کے رقبے سے نہیں گزری؟ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے اور یہ 2.3 ارب قوم کا پیسہ ہے، یہ قوم کو واپس لوٹایا جائے. اور انکوائری کمیٹی اور کمیشن اس بات کا بھی نوٹس لے کہ اس سارے معاملے سے شہزاد اکبر کا کیا تعلق ہے. شہزاد اکبر نے اس سارے معاملے میں کیا کردار ادا کیا ہے اور اس کی الائنمنٹ کو تبدیل کرنے میں وہ کس حد تک، حالانکہ وہ ایک ٹاؤٹ ہے، وہ ایک کرائے کا ٹاؤٹ ہے جو کہ نیب کا ملازم تھا کسی زمانے میں، مگر اس کیس میں وہ بھی اثر انداز ہوتا پایا گیا ہے. یہ تمام تر دستاویزات جس کے اندر یہ تفصیلات درج ہیں، تو یہ پچھلے دنوں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں، یہ ان میں سے ایک ڈاکہ ہے. اپنی اے ٹی ایمز کی جیب بھرنے کا ایک منصوبہ ہے. پہلے چینی کی قلت تھی، چینی ایکسپورٹ کی گئی اور اپنے اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری گئیں، اور آج راولپنڈی کے علاقے میں اور اسلام آباد کی 1 کلومیٹر کے علاقے کے اندر دن دہاڑے 2.3 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے صرف اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے. اور یہ میں آپ کو پڑھتا چلوں جو انہوں نے کمشنر کے خلاف چارج شیٹ کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیکہ بھی غلط دیا گیا
یہ 2.3 ارب روپے بھی غلط ادا کیے گئے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی الائنمنٹ بھی تبدیل کی گئی اور اپنے مرضی کے علاقوں اور اپنے مرضی کے پراپرٹی ڈیلر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو نوازا گیا۔ کیا یہ کمشنر کی کرنی تھی یا آپ کے طاقتور وزراء اور مشیران پیچھے بیٹھ کے ساری ڈوریں ہلا رہے تھے؟ کمشنر کو کس بات کا دوش دیتے ہو؟ اس تمام سکینڈل کے، تمام غبن کے، اس 2.3 ارب کے ڈاکے کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں۔ زلفی بخاری کس کا دوست ہے اور اس کو مشیر کیوں لگایا گیا ہے؟ اور ہمت ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ خط لکھیں سپریم کورٹ کو اور ایک آزادانہ کمیشن کی تشکیل کی تجویز دیں ان کو۔ اگر آپ اتنے پاک صاف اور نیک ہیں تو لکھیں سپریم کورٹ کو کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ نے کمشنر کس کو لگایا؟ گلزار شاہ نامی آدمی کو، جو کمشنر گجرانوالا تھا اور ڈسکے میں جو 20 پریزائڈنگ افسران کو اغوا کیا گیا تھا، اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ آپ نے بجائے اس کو کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سزا دی جائے، آپ نے اس کو پروموٹ کر کے کمشنر راولپنڈی لگوا دیا تاکہ آپ کی من پسند انکوائری آ جائے، کسی وزیر کا نام اس انکوائری میں نہ آئے۔ یہ وہی ہو رہا ہے جو چینی کے ساتھ ہوا ہے۔ چینی کی قیمت کا ذکر کسی ایف آئی آر میں نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے پلاننگ کمیشن اور اکنامک افیئرز ڈویژن پھرتا رہا کہ آپ یہ چائنیز کا 400 ملین کی گرانٹ کے اوپر غور کریں، مگر آپ نے اپنے ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے اور اپنے وزیروں اور مشیروں کی زمینوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے اور ان کو سرکاری خرچ، سرکاری خزانے سے معاوضہ ادا کرنے کے لیے آپ نے چائنیز کو ناراض کیا اور آپ نے اپنے من پسند ٹھیکیدار کو یہ ٹھیکہ دیا۔ تو یہ آپ کو اس ایشو پہ بھاگنے نہیں دیں گے۔ تمام تر ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ آپ نے اچھا کیا کہ انکوائری کے اندر کمشنر سے یہ باتیں منسوب کر دیں کہ یہ ٹھیکہ بھی انلیگل تھا، یہ اشتہار بھی انلیگل دیا گیا تھا، یہ 2.3 ارب روپیہ بھی غیر قانونی طور پہ ادا ہوا ہے اور اس کی الائنمنٹ بھی رنگ روڈ کی غلط ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ نیب نے تو اس کا نوٹس لینا نہیں ہے، ان کو شریف خاندان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اور حدیبیہ کا بھی آپ شوق پورا کر لیں، ایسی انکوائری، ایسا ریفرنس جو سن 2000 میں بنایا گیا، ہائی کورٹ نے اس کو بند کیا، ریفرنس پڑا رہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ سے ہم کلیئر ہوئے۔ آپ نے 2018 اکتوبر میں ریویو فائل کیا، آپ کا ریویو بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ آپ کے پاس پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سرکاری ٹھاٹ باٹ پہ عمرہ کر کے، سرکاری جہاز پہ آپ جب واپس آئے ہیں سرکاری خرچے پر عمرہ کر کے، آپ کو بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اثاثوں والے کیس میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں نکلی۔ تو یہ آپ کے مشیر آپ کو خوش کرنے کے لیے اب حدیبیہ کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ پچھلے 2.5 سال آپ نے ضائع کر دیے اثاثوں کے اندر، اور اب آگے آپ نے قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کرنا ہے حدیبیہ کے اوپر۔ اب نہیں کرنے دیں گے آپ کو، آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک فائنل ہو چکا ہے، آپ کھلوا سکتے ہیں تو کھلوا لیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، اور نہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس معاملے کی دوبارہ چھان بین کی جائے۔ آپ کو یہ 2.3 ارب کے ڈاکے کا ہر حال میں جواب دینا ہوگا۔ آپ کو زلفی بخاری اور غلام سرور خان سے استعفیٰ لینا ہوگا اور شہزاد اکبر کے خلاف انکوائری انیشیٹ کرنی ہوگی۔ میرا چیلنج ہے کہ سپریم کورٹ کو خط لکھیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ میں تمام میڈیا کے نمائندگان کو اس کی ایک کاپی شیئر کر رہا ہوں، اور اس ایشو پہ ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہم آخری حد تک، جب تک ایک ایک پائی اس قوم کی واپس نہیں آ جاتی، ہم آپ کا پیچھا کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان نے جو کمشنر اور دیگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازم سب کو ہٹایا ہے، تو ان کے ہٹانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ سرکاری ملازم گلڈ آئیڈیا؟ یہ کمشنر کے خلاف پوری چارج شیٹ ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ٹھیکہ بھی غلط دیا گیا، یہ 2.3 ارب روپے بھی غلط ادا کیے گئے، اس کی الائنمنٹ بھی غلط چینج کی گئی، اور یہ سارا ملی بھگت سے ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمشنر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ عثمان بزدار صاحب نے پنجاب میں 2 میٹنگز کی، میں نے ان کی تاریخیں بھی بتائی ہیں۔ یہ معاملہ وہاں پہ اپروو ہوا،
اپروو ہونے کے بعد سلمان شاہ صاحب نے اس کی منظوری دی، اور اس کے بعد دیکھیں کمشنر نے جو زمین اسے کہی جائے گی اس نے وہی خریدنی ہے. تو جب زمینوں کی ساری اپروول عثمان بزدار صاحب دے رہے تھے تو عثمان بزدار کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. پوچھا جائے آپ نے کیسے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو عثمان بزدار سے کوئی باز پرس نہیں ہے کیونکہ اس کا نام عین سے شروع ہوتا ہے اور وہ عثمان ہے. اچھا عطا بھائی، آپ نے جو پریس کانفرنس کی اب جو اب تک ہماری سمجھ میں آئی ہے، یقیناً اس میں کہیں گڑبڑ ہوگی، کسی افسر نے، کسی وزیر نے، کسی وزیر اعلیٰ نے اس پہ گڑبڑ کی ہوگی، لیکن آپ کی پریس کانفرنس اس بات کو ثابت کرے کہ عمران خان بذات خود ایماندار آدمی ہے، جہاں پہ غلط ہوا اس نے فوری سٹینڈ لیا اور سارے اس کام کو روکا. آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لوگ بلوا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اے ٹی ایمز کی جیب بھرنا، شاید آپ نے سنا نہیں. میں نے کہا یہ اے ٹی ایمز کی جیب بھرنے کا ایک منصوبہ تھا، عمران خان کی ناک کے نیچے ہوا. عمران خان کو اس کا علم تھا، اس لیے سپریم کورٹ کو جب خط لکھا جائے گا اور اس کی انکوائری ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. دیکھیے زلفی کس کا دوست ہے، زلفی کو کابینہ میں کیوں رکھا گیا ہے. یہ جو اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور سرکاری افسران کو بلی کا بکرا بنایا گیا ہے، صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنے اے ٹی ایمز کو بچایا جا سکے. وہ کئی وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں کہ جی یہ عمران خان صاحب نے ہمیں اس کی اجازت دی تھی تب ہم نے یہ جو ہے یہ فیل کیا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.